السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ سکون میں ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے محفوظ ہوں گے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اب بابری مسجد کا کیس پھر ری اوپن ہو گیا ہے۔ بابری مسجد کا کیس یہ عالمی عدالت میں پھر اوپن ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر بہت بحث چل رہی ہے، جو کہ آج بہت بحث ہوئی، اور جس کی طرف سے ہوئی وہ ہے رجب طیب اردگان۔ کیونکہ جو ہو رہا ہے ہمارے دیش میں، ایک بابری مسجد کے بعد جس طریقے سے ڈھایا گیا، بابری مسجد کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اس کے بعد جو مسلسل مساجد کو جو ٹارگٹ کرتے گئے، تو یہی رجب طیب اردگان نے یہی آواز اٹھائی اور وہ پرانی فائل کو ری اوپن کیا گیا۔ جس طریقے سے یہ لوگ جھوٹ پہ جھوٹ، جملے پہ جملہ، جملے پہ جملہ جملے بازی ہوتے رہی، اس کے بعد چیف جسٹس کو خریدا گیا اور بابری مسجد کے خلاف فیصلہ دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں پہ کئی کارروائی ہوئے، کئی تیاری ہوئی، اس کے بعد پتھر گھسا گیا، یہ بنایا گیا، وہ بنایا گیا، پورا گھیر لیا گیا اس کو باؤنڈری سے۔ بڑے کام ہوئے وہاں پہ سانپا بھی نکلے، بچھواں بھی نکلے، وہاں پہ کیا کیا نکلا آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پورے دیش سے سوامیوں کو بلائے، کچھ ہاتھ کو نہیں ملا، ان کے ناکامی ہاتھ کو لگی۔ اس کے بعد یہی جملہ بازی کرتے رہے تاکہ کسی طریقے سے ان گو اور متر پہ جو عمل کرتے ہیں، گو اور متر پہ چلتے ہیں، ان کو بیوقوف بنایا جائے۔ یہ بڑا چلا 1.5 سال سے، اب کہیں جا کر پھر دوبارہ اس کا ری اوپن ہو چکا ہے کیس اور چل رہا ہے دبا کے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ، لیکن ہم کو تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ برابر ہم کو کامیابی ملے گی، کیونکہ ہمارے ساتھ ناانصافی بھی۔ وہاں پہ بابری مسجد ہی بننا چاہیے۔ بابری مسجد کے لیے کچھ بھی ہو جائے، ہم بابری مسجد کو نہ بھول سکتے، نہ بابری مسجد کو نظر انداز کر سکتے۔ اور جو بابری مسجد کی بات نہیں کرتے، بابری مسجد کو جو بھول چکے ہیں، ان کو میں یہ یاد دلا دوں، ہر ناانصافی، ہر ظلم کے بعد ظلم کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، ناانصافی کے ساتھ انصاف بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو برابر ہوتا ہے۔ اس لیے نا امیدی کفر ہے، پہلے سے بتاتے آیا میں، اور آج آپ لوگوں کو یہ خبر دے رہا ہوں میں تاکہ یہ فیصلہ نہیں ہوا ابھی انٹرنیشنل کورٹ میں بھی، لیکن اب پھر چلو بات تو چل رہی ہے الحمدللہ۔ یعنی یہ تو پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے، کیونکہ سارے ثبوت ثابت، سارے پروف بابری مسجد کے ساتھ تھی، اس کے باوجود اندیکھی بھی بابری مسجد کے ساتھ، ناانصافی بھی بابری مسجد کے ساتھ، صرف ان بھکتوں کو خوش کرنے کے لیے اور یہ لوگ اقتدار پہ رہنے کے لیے یہ گندا کھیل کھیلے تھے، جو ان کو سزا بھی ملے گی۔ اور جو پاپی ہے، جس کو بری کر دیا گیا، جس میں ایل کے اڈوانی ہے، اما بھارتی ہے، مرلی منوہر جوشی ہے، یہ پاپی ہے جو پہلے بابری مسجد کو جا کے مینار کو جو شہید کرے تھے، ان خاتیوں کو بھی سزا ملے گی۔ آج ان کے اوپر بھی بڑی بحث بھی، کچھ 76 نامے تھے، جو 76 نامے تو میں نہیں بول سکتا آپ لوگوں کو، لیکن بڑے بڑے 3-4 ناموں کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو کئی نامے ایسے بھی تھے جو ختم ہو چکے ہیں، بوڑھے جو ختم ہو چکے ہیں، بالکل یعنی خاک میں مل چکے ہیں، وہ لوگوں کے بھی ناموں کو دہرایا گیا۔ اور یہ بھی ایک نام دیا گیا جو ابھی مسلمان بن چکے ہیں، جو 5 ٹائم کا نمازی بن چکے ہیں اور کئیوں مساجد بنا رہے ہیں، ان کا بھی نام دیا گیا، اور ان کی تعریف بھی کی گئی کہ یہ ایک آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ کروٹ ہو کر وہ مسلمان بھی بن گیا، اور اس نے سارے چیزیں
بتا دی اس نے، یہ کیسٹ بنا کر ایک ریکارڈ کر کے اس نے جو بھیجی تھی، وہاں پہ اس کیسٹ کا بھی ذکر کیا گیا جو کہ شامل تھا جب انہیں بجرنگ دل میں اور بجرنگ دل میں رہتے ہوئے جو کیا گیا، کیسے پلان بنایا گیا، کس طریقے سے مسجد کے اندر مورتیاں رکھے گئے، وہ ساری چیزیں بتائی اس نے۔ اس کے بعد یہ زیادتی ہونے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، وہ کلمہ پڑھ لیا، وہ واپسی کر لیا، اور کئی مساجد وہ بنا رہا ہے بندہ، اللہ کے کئی گھروں کو وہ آباد کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج بڑے چرچے چلے بابری مسجد کے ساتھ، جو ناانصافی بھی تھی، بابری مسجد کو جو ڈھایا گیا تھا، بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا تھا، جو غلط فیصلہ ہوا تھا، اس کے بعد وہ چیف جسٹس نے بھی یہ بات کو ایکسپٹ کیے، وہ بھائی یہ بات کو مانا اس نے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا غلط فیصلہ دیا تھا وہ، لیکن اس کے پیچھے دباؤ تھا، اس کے پیچھے بہت ایسے کارن تھے جو اس نے مجبوراً یہ ناانصافی کی تھی بابری مسجد کے ساتھ، اور اس کو چیف جسٹس کو وہ فالش مار چکی ہے، یعنی اس کا یہ منہ ٹیڑھا ہو چکا ہے اور یہ کھات ایک پاؤں سے وہ معذور ہو چکا ہے۔ بہرحال جو کوئی بھی بابری مسجد کو ڈھانے میں اور بابری مسجد کے ساتھ ناانصافی جو کرے، آج ان کو ساروں کو سزا مل رہی، کوئی خاک میں مل چکے ہیں، کسی کو سزا مل رہی ہے، جو سزا علاج ہی نہیں ہو رہا ان کا، جو لا علاج بیماری ہیں ویسے بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، اور لیکن کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ، لیکن جو بچے ہوئے ہیں ان کے اشارے پہ کام کیا گیا، وہ لوگ شامل نہیں تھے اس میں۔ جب بابری مسجد کا ایک مینار کو شہید کیا گیا، مینار پہ جو چڑھ کر جو بدتمیزی بے حرمتی کی گئی، ان سارے پاپیوں کو سزا مل چکی ہے، کوئی خاک پہ مل چکے ہیں، کوئی بستر پہ لیٹے ہوئے تڑپ رہے ہیں موت کے لیے، لیکن موت حاصل نہیں ہو رہی، موت نہیں مل رہی۔ لیکن ابھی الحمدللہ یعنی یہ ایک چیز ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے اور سننے کو مل رہی ہے، وہاں پہ ابھی تک جو یہ لوگ بڑے بڑے باتیں تو کرے تھے، وہ جسٹس کے فیصلے کے بعد 3 مہینے میں وہاں پر ہم ٹیمپل بنا دیں گے، لیکن 3 مہینے جا کے اب 1.5 سال کے اوپر ہوگا، کوئی چیز بنی نہیں، وہاں پہ جتنی تھی اتنی ہی ہے۔ اب جو بتایا جا رہا جو سب فیک ہے، سب بکواس ہے، کوئی چیز میں سچائی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ کوشش تو بہت کرے تھے بنانے کے لیے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، کچھ نہ کچھ پرابلمز نکلتے گئے، وہاں کی مٹی تیار نہیں ہے مسجد کے علاوہ کوئی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے۔ یہ لوگ تو ظلم کر رہے ہیں، یہ لوگ خابیث رہنے سے خبیث کے بچے بہت کچھ کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ اپنے ارادوں میں اپنے مقاصد میں ناکام ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے اوپر، انشاءاللہ تعالی اللہ کا کرم ہمارے اوپر ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو نمازیں پڑھنی پڑے گی، نمازیں ضائع مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو۔ دیکھو آج ہمارے دیش میں بابری مسجد کے بعد متھیرا عیدگاہ کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کرے، جو کہ یہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ عدالتیں بھی بول دی ہیں، جس طریقے سے عدالتیں بابری مسجد کے ساتھ ناانصافی کر رہے تھے وہ اس کے ساتھ تو نہیں کرے، وہ لوگ صاف بول دیے کہ ادھر جانے کی بھی تم کو وہ نہیں ہے، جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں کے جو سرکاریں ہیں، سرکاروں کی ذمہ داری ہے، ان کو بھی بڑی سنائی ہے، اور وہاں کی پولیس کو بھی یہ بھی ذکر کیا گیا، وہاں پہ متھیرا کی عیدگاہ کا بھی ذکر کیا گیا، اور جو ہمارے مساجد کو شہید کیا گیا، اور جو ہمارے مساجد کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے، اس کی بھی بات بھی ہے۔ جو یہ لوگ کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں، ان کو جواب تو دینا پڑے گا ہر حال میں، یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی دینا پڑے گا۔ کبھی خاموش ہم بیٹھنے والے قوم نہیں ہے، نہ کبھی ہم پھولیں گے بابری مسجد کو جب تک بابری مسجد کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ دوبارہ جب ادھر عدالت بیٹھے گی، دوبارہ جب جو ہے اس کے اوپر کریں گی تو رو دیں گے یہ لوگ۔ یہ لوگوں کو لیے بولنے کے لیے زبان نہیں رہے گی، بولنے کے لیے ہمت نہیں ہوگی، نہ منہ سے بولنے کے قابل رہیں گے، اللہ کی مار ویسی پڑے گی۔ اور یہ کمبختے ہیں، یہ دیمکی کیڑے، یہ گٹر غذا کھانے والے سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بہت بڑی جیت تھی، یہ ان کی بہت بڑی ہار ہے،
یہ ان کی بہت بڑی ہار ہے. اور بابری مسجد کسی کو نقصان پہنچا کر کوئی چیز کو توڑ کر نہیں بنائی گئی. بابری مسجد جہاں پہ بنائی گئی وہاں پہ پہاڑے تھے، وہاں پہ جنگلات تھے، اور یہ لوگوں کو ایک کہنے پہ جب وہاں پہ چھوٹے موٹے جو بستیاں بستے تھے وہاں پہ آ کے راجپوت بہت غلط کرتے تھے، جنگلی جانوریں آ کے پکڑ کے لے کے جاتے تھے انسانوں کو. تو وہاں پہ ایک آبادی جو بھی بسی ہوئی تھی وہ آبادی کے کہنے پر ان کی زبردستی سے مسجد کو ایجاد کیا گیا، مسجد بنائی گئی. لیکن یہ کمبختیں کو، یہ ناسور کے کیڑے، یہ دیمکی کیڑے، یہ گٹری غذا کھانے والے جنگلی جانوروں کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. جو بھی مسلمانوں کی اچھی چیزیں رہتی وہ چیز کو کسی طریقے سے ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ. لیکن وہی سالار جنگ میوزیم ہے ہمارے پاس، اور تاج محل ہے ہمارے پاس، لال قلعہ ہے ہمارے پاس، انڈیا گیٹ ہے ہمارے پاس، گیٹ آف انڈیا ہے ہمارے پاس. یہ کون بنائے ہوئے؟ یہ بھی تو مسلمان بنائے ہوئے. یہ چپتے نہیں ہیں، ان کو استعمال میں لے رہے ہیں یہ لوگ. آج بھی جو ہمارا ترنگا لہرایا جاتا ہے وہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ لال قلعے کی ایجاد کون کی؟ لال قلعہ بنانے والے کون تھے؟ جب ان کو اولیاء یہ مغلیہ نظر نہیں آ رہے، ان کو مغلیہ نظر نہیں آ رہے، یہ ہماری ہر چیز میں توہین کر رہے ہیں، اولیاء دین کی توہین کر رہے ہیں. یہ لوگ مغلیاؤں کے بارے میں غلط بانٹ رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں یہ لوگ، جبکہ پتہ ہے آپ لوگوں کو سچائی کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. لیکن ہم انشاءاللہ اللہ سے دعا گاہ ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم کو ہر چیز میں فتح نصیب ہوگی. اور جو جس طریقے سے اس کیس کو دوبارہ جو ہے سو دیکھنے کے لیے جو رجب طیب اردگان نے جو کوشش کیا، اللہ ان کو کامیاب کرے، اللہ ان کو فتح کرے، اللہ جلد سے جلد اس کا فیصلہ ہو جائے اور ہمارے حق میں فیصلہ ہو. اور انشاءاللہ تعالی ہم کو جو بابری مسجد بنے اور وہاں پہ حی علی الصلاح کی گونج ہماری کانیں ترس رہے ہیں سننے کے لیے، اور ایک امید پھر پیدا ہو چکی ہے الحمدللہ رب العالمین. ایک امید ہم کو ایک جاگ چکی ہے، اور یہ امید انشاءاللہ نا امید نہیں ہوگی، اور نا امیدی کفر ہے، یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے انشاءاللہ تعالی. بہرحال اللہ کامیاب کرے، اور جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے. اجازت چاہتا ہوں میں. السلام علیکم.